نبوی کے اندر تقریباً ایسے 27 متحرک قبے موجود ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن جو ہے 80 ٹن سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ قبے کھلتے ہیں اور ایک قدرتی روشنی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتی ہے، ایک منظر پیش ہوتا ہے۔ ان قبوں کو کھلنے کے لیے 1 منٹ درکار ہوتا ہے اور اسی طرح ان کو بند ہونے میں بھی پورا 1 منٹ لگتا ہے۔ ان قبوں کے نیچے خصوصی موٹرز، ریل سسٹم اور الیکٹرانک سینسر نصب ہوتے ہیں جو کہ ان کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پورا نظام ایک مرکزی کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جاتا ہے جہاں انجینئرز مسلسل موسم، ہوا کی رفتار اور درجہ حرارت کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ ہر قبے کے ساتھ 4 موٹرز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں جو کہ اس کو کھولنے اور بند کرنے میں کام آتی ہیں، لیکن اگر کسی ٹیکنیکل وجہ سے کوئی ایک موٹر جو ہے خراب ہو جائے تو 3 موٹر سے بھی یہ قبہ کھل سکتا ہے، اور اگر 2 خراب ہو جائیں تو 2 سے بھی کھل سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ 3 خراب ہو جائیں تو 1 سے بھی کھل سکتا ہے، اور اگر 4 خراب ہو جائیں تو اس وقت مینول سسٹم سے بھی آپ ان قبوں کو کھول اور بند کر سکتے ہیں۔ تو یوں مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں بلکہ روحانیت، انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر مجموعی طور پر جو لائٹس کی تعداد ہے وہ 1,18,000 لائٹ ہے۔ ان میں سے آپ کو پلرز کے اوپر بھی لائٹس نظر آتی ہیں اور فوانیس کے اوپر بھی لائٹس نظر آتی ہیں۔ ان سب کی صفائی کا کیسے خیال کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس قسم کے جو بڑے فوانیس ہیں تقریباً 98 کی تعداد میں ہیں اور یہ کئی ٹن وزنی ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک۔ ان فوانیس کی مینٹیننس کے لیے ایک خصوصی ادارہ موجود ہے جو کہ شیڈول کے حساب سے ہر ایک کو چیک کرتا رہتا ہے۔ منتھلی جو ہے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ فوانیس چیک ہوتے ہیں، کوئی بجلی کی لائن خراب ہو، کوئی لائٹ خراب ہو تو ان سب کی جو ہے ٹائملی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صفائی کا بھی شیڈول ہوتا ہے جس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ لیڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اوپر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی صفائی اور مینٹیننس کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈیلی اگر آپ صبح کے ٹائم پر مسجد نبوی میں آئیں شروع کے بعد تو آپ کو اس طرح کے ورکرز جو ہیں ہر جگہ نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے، اور ان کی صفائی کا اور مینٹیننس کا خصوصی خیال کیا جاتا ہے تاکہ مسجد نبوی کے جو زائرین ہیں ان کو ایک بہترین ماحول فراہم کیا جا سکے جس کے اندر روشنی کی کوئی کمی نہ ہو۔ لائٹس کے علاوہ جو گولڈن کیج اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اندر مائکروفون مسجد نبوی کے لگے ہوئے ہیں، ان کی بھی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک خصوصی شعبہ موجود ہے جسے مکافحۃ السلوکیات والظواہر السلبیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ادارہ جو کہ غلط رویوں اور منفی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ عبادت کے لیے آ رہے ہیں اور صفوں کے اندر جو ہے کچھ افراد سوئے ہوئے ہیں، تو اس ادارے کا کام ہے منفی رویے جیسا کہ صفوں کے اندر سونا اور پہلی صفوں کے اندر جگہ پر قبضہ کر لینا، ایسا عمل نہ ہو تاکہ جو بھی زائر آئے اس کو اپنا حق ملے جہاں پر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے اور جگہ موجود ہو۔ والدین سے جو ہے خصوصی گزارش کی جاتی ہے جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آئیں اور عبادت کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو تاکید کریں کہ کسی اور کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ اسی طرح راستوں کے اندر عبادت کرنا یا نماز کے لیے بیٹھ جانا جس سے باقی سروسز جو ہیں وہ متاثر ہوں، یا گروپ کی صورت میں سارا راستہ جو ہے بند کر دینا جس سے کہ صفائی یا جو باقی مسجد نبوی کی سروسز ہیں اگر وہ متاثر ہوں تو یہاں یہ ادارہ مداخلت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسے جو منفی رویے ہیں وہ مسجد نبوی میں کسی کے سامنے نہ آئیں۔ مسجد نبوی کے اندر اس قسم کے سینٹر موجود ہیں جہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا اسألنی یا آسک می۔ بیسیکلی یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے، مسجد نبوی کے اندر کس ٹائم پر اردو کا درس ہونا ہے، کس جگہ پر ہونا ہے، ریاض الجنہ کس ٹائم کھلتا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، یا کوئی بھی آپ کا مسجد نبوی سے ریلیٹڈ سوال ہو یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر باب الحجرہ کے پاس یہ ایک سینٹر موجود ہے اور اس کے علاوہ باقی 5 سینٹر جو ہیں مسجد نبوی کے باہر ہیں، وہاں پر جو ہے بہت ہی زیادہ سروسز دی جاتی ہیں۔ آئیے ذرا وہاں چل کر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی سروسز وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اس خدمت کا اہم شعبہ خدمت الضیف یعنی گیسٹ کیئر سروسز، جہاں زائرین کی رہنمائی، سہولت اور مدد کے لیے مختلف سروسز 24 گھنٹے فراہم کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہے یا مریض ہے یا معذور افراد ہیں، ان کے پاس ویل چیئر نہیں ہے تو یہاں اس ادارے سے آ کر ویل چیئر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ ویل چیئر کی جو سہولت ہے آپ کو گیٹ نمبر 331 کے قریب اور 301 کے قریب ملے گی۔ جو بقیہ مراکز ہیں وہاں پر آپ کو ہر زبان کے اندر جو ہے گائیڈنس پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو سب سے بڑی ضروریات ہوتی ہے مسجد نبوی کی زائرین کی، وہ ہوتی ہے ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ بک کرنا اور نسک ایپ کا۔ نسک ایپ کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، آپ کی زیارت کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہو رہے ہوں تو آپ گیسٹ کیئر کے پاس آ
آ کے اپنی نسک ایپ کے مسائل بھی حل کروا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا اسی طرح اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ افراد ہیں جن کے گم ہونے کا خطرہ ہے تو یہاں پر آپ کو خصوصی بینڈ بھی دیے جاتے ہیں جس کے اوپر اس بچے کا نام یا جو شخصیت ہوتی ہے اس کا نام پلس جو سرپرست ہوتا ہے ان کا موبائل نمبر، جو کہ ان کو ہاتھ میں جو ہے اس طرح پہنائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ گم ہونے کی صورتحال میں کسی بھی سیکورٹی ادارے یا کسی سیکورٹی فرد کے پاس جب وہ شخص جاتا ہے تو اس موبائل نمبر پر کال کر کے ان کو اطمینان دلایا جاتا ہے سرپرست کو کہ آپ کا بچہ یا جو آپ کے ساتھ بزرگ جو کہ گم ہو گیا ہے فلانی جگہ پر موجود ہے، آپ اس کو آ کے یہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اور یہ سروس جو ہے فری آف کاسٹ ہے خدمت ضیف گیسٹ کیئر سینٹر میں۔ مسجد نبوی کے اندر آنے والے لاکھوں زائرین کا خیال صرف مسجد کے اندر ان کی عبادت تک نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کی راحت کے لیے جو واش رومز اور وضو خانے ہیں ان میں بھی پورا ایک مربوط نظام اور سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا۔ ٹوٹل جو واش رومز کی تعداد ہے وہ 2880 کے قریب واش رومز ہیں جو کہ لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کے لیے مسجد نبوی کے اطراف میں ہر جگہ موجود ہیں۔ صرف تعداد ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے معیار اور صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ دن میں 13 مرتبہ مسجد نبوی کی انتظامیہ ان واش رومز کو جو ہے دھوتی بھی ہے اور اس کے بعد سینیٹائز بھی کرتی ہے تاکہ زائرین کو ہر وقت ایک آسان اور صاف ماحول میسر ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی تفاصیل کا یہاں پر خیال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ والا جو برش آپ دیکھ رہے ہیں اس کو صرف اور صرف واش روموں کے باہر استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور یہ والا جو برش ہے جس کے اوپر یہ نشان لگایا گیا ہے اس کو صرف اور صرف باتھ روم کے اندر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو اندر والی بیکٹیریاز وغیرہ ہیں وہ باہر جو ہے ماحول کو متاثر نہ کریں اور جو چیز باہر استعمال ہوتی ہے وہ اندر استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ تقریباً 360 جو لیکوڈ صابون ہے اس کے آلات بھی نصب کیے گئے ہیں۔ جب کوئی بھی زائر آتا ہے واش روم استعمال کر کے ہاتھ دھونے کے لیے یہاں سے جو ہے لیکوڈ صابون کا استعمال کر سکتا ہے، اور ڈیلی 500 سے زیادہ لیٹر عام دنوں میں مسجد نبوی کے زائرین استعمال کرتے ہیں لیکوڈ صابون۔ اس کے علاوہ 8366 جو ہے وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہیں جہاں پر زوار کرام سکون کے ساتھ اپنا وضو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ آلات دیکھ رہے ہیں خوشبو بکھیرنے والے جس کو ایئر فریشنر بھی بولتے ہیں، 1000 سے زیادہ واش رومز کے اندر لگائی گئی ہیں تاکہ فضا جو ہے وہ معطر رہے۔ واش رومز اینڈ وضو خانوں کو کلین کرنے کے جو اوقات ہیں ہر اذان سے پہلے اور ہر نماز کے بعد دن میں 10 دفعہ کلین کیا جاتا ہے، اور جو اضافی 3 اوقات ہیں ہر شفٹ کے اندر مکمل ہر چیز کو جو ہے صحیح طریقے سے دھویا بھی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں لاکھوں زائرین کی آمد کے باوجود جو آپ نظم و ضبط دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا ادارہ کام کرتا ہے جسے ادارۃ الحشود کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کے کاموں کے اندر زائرین کو مسجد کے مختلف حصوں میں اور صحنوں کے اندر منظم انداز میں بھیجنا اور رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی آمد و رفت آسان رہے۔ خصوصی طور پر عالیت التفویج نماز سے پہلے زائرین کو مرحلہ وار مختلف مصلیات جو کہ صحنوں میں بھی ہیں مسجد نبوی کے اندرونی حصوں میں بھی ہیں وہاں پر بھیجنے کا ایک منظم نظام بنایا گیا ہے تاکہ رش کم رہے اور راستے کھلے رہیں اور ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنی عبادت ادا کر سکے۔ مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی ادارے موجود ہیں یہ آپ سب زائرین کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہے اور دوسرا راستہ کھلا ہوا تو وہ کسی مصلحت کے تحت ہی بند ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رش جو ہے کہاں پر زیادہ ہو رہا ہے کہاں پر کم ہے اور کہاں پر جو ہے خدا نخواستہ رش بڑھنے کے خطرات ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پورا پلان اور ایک ادارہ کام کرتا ہے تاکہ آپ کی جو عبادت والا ایکسپیرینس ہے اور زیارت کا ایکسپیرینس ہے ایک اچھے طریقے سے گزرے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اداروں کے افراد کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی عبادت اور زیارت کا جو ایکسپیرینس ہے پرسکون ہو اور راحت بھرا ہو۔ جیسا کہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر جو سامنے والی مصلیات ہیں فل ہو چکی ہیں، حجاج کرام کو دوسری جگہوں پر جہاں پر اس وقت ابھی جگہ موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر زوار کرام کو توجیہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کے جو راستے ہیں وہ بلاک بھی نہ ہوں اور زوار کرام جو یہاں پر پہلے سے آئے ہوئے ہیں آرام اور راحت کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں۔ جیسا کہ ابھی ظہر کی نماز سے کچھ ہی منٹس باقی رہ گئے ہیں لیکن مسجد نبوی کے اندر ابھی بھی جگہ باقی ہے، تو جتنے بھی زوار کرام آ رہے ہیں ان کو اندر کی
طرف جو ہے تنظیم کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے کھولی نہیں جا رہی۔ ساحات الحرم جہاں پر چھتریوں کا سایہ بھی موجود ہے، یہاں پر بھی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو تب کھولا جاتا ہے جب 90% جو اندرون مسجد نبوی ہے جگہ فل ہو جائے، اور 10% کی گنجائش رکھی جاتی ہے کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے۔ جب یہ والی جگہ فل ہو جائے گی تو اس کے بعد مرحلہ وار جو دوسرے مربعات وہاں پر موجود ہیں، مصلیات الرجال، ان کو کھولا جائے گا۔ خواتین کیونکہ بیک کی طرف نماز پڑھتی ہیں تو ان کو مخصوص انداز میں اسی طرف ہی بھیجا جاتا ہے، اور خواتین کے لیے بھی سیم سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جہاں جہاں جگہ اویلیبل ہو۔ ہر مسلمان کا یہ خواب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر جو ہے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو۔ اس کے لیے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ایک خصوصی روٹ بنایا ہوا ہے جس سے وہ مسجد نبوی میں آ کر سلام پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے باب السلام سے۔ باب السلام سے جیسے ہی زوار کرام انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد چاہیے کہ بالکل آرام اور پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے چلتے ہوئے اندر داخل ہوں، اور ادب کا جو ہے خصوصی خیال کر کے اندر جانا چاہیے۔ آئیے آپ کو یہ طریقہ سمجھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر جو ہے سلام پیش کیا جاتا ہے اور پیش کیا جانا چاہیے۔ کوشش کریں جب آپ باب السلام سے انٹر ہوں اور روزے کی طرف جا رہے ہوں تو درود شریف کا ورد کرتے ہوئے جائیں اور دھیمی آواز میں، تاکہ کوئی اور جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، اور یہاں پر آوازیں جو ہے وہ نیچی ہی رکھنی چاہیے۔ جب آپ روزہ مبارک کے پاس پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے قبر آتی ہے سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی، یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں، یہاں پر سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر صرف آپ یہ سلام پیش کر کے دھیمی آواز میں جو ہے پھر آپ کو آگے روانہ ہوتا ہے، تاکہ آپ کے پیچھے جو اور زائرین ہیں ان کو بھی زیارت کا موقع ملے اور سلام پیش کرنے کا موقع ملے۔ دعا کا مقام جو ہے آپ مسجد نبوی میں کہیں بھی جو بھی آپ کا دل چاہے کسی بھی ٹائم دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن یہاں قبر مبارک پر جو ہے صرف سلام پیش کرنے کے لیے ہی حاضری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یوں باب البقیع سے جو ہے سب زوار کرام کو جو ہے لے کے جایا جاتا ہے۔ لاکھوں خدمات میں سے کچھ خدمات جو ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہیں کہ کس طرح جو ہے حکومت سعودی عربیہ اور جو ریاست الحرمین الشریفین ہیئت عنایہ بشؤون الحرمین الشریفین زوار کرام کی سہولیات کے لیے دن رات جو ہے ایک کر کے خدمات ادا کر رہے ہیں، جو کہ آپ جب دیکھتے ہیں دل تو خوش ہوتا بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جب یہ چیز جذبات کے ساتھ اور عبادت سمجھ کر نہ کی جائے تو آپ اتنی بہترین سروس جو ہے نہیں دے سکتے۔ تو ان سب کے لیے جو ہے یا سلام بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے پہلے جو ہے شکر گزار ہوں اللہ عز و جل کا کہ جس نے سعودی عرب کے لوگوں کو یہ خدمت کرنے کا موقع دیا، اور وہ احسن طریقے سے جو ہے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں ضیوف الرحمن کی خدمت کرنے کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبد العزیز حفظہ اللہ اور ولی عہد محمد بن سلمان کا، اور جتنے بھی ادارے حجاج کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر مصروف عمل ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان کی یہ خدمت بھی قبول فرمائے، اور ان سب کی جو آگے نسلیں ہیں ان میں بھی جو ہے یہ اجر جو ہے اجر عظیم شامل ہو، اور اللہ پاک ہم سب سے جتنا کچھ ہم نے آپ سب کو دکھایا ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو یہ خدمات دیکھنے کا بھی موقع ملے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گزارشات آپ لوگوں سے کی گئی ہیں کہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ سب ادارے آپ سب کی سہولت کے لیے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ احسن طریقے سے اپنی عبادت اور اپنی زیارت سکون انداز میں جو ہے یہاں پر کر سکیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے، مطلب اس کو دیکھ، اس ویڈیو کو دیکھ کے تو مطلب میرے کو پتہ چل ہر کونا مطلب چمکتا رہتا، ہر کونا چمکتا رہتا، مطلب ایسے بولو ماشاء اللہ کیا جگہ تھی، کیا چیز تھی، کتنے صاف ستھری تھی ہی نہیں ہے ہے 24 گھنٹے مان لو، اور مطلب اتنی ایک آدمی کھڑا ہی صفائی رہتا ہوگا ساری ہر ٹائم ٹائم، سب باپ کچھ رے صاف کرتا رہتا دیکھا ہوگا۔ نہیں پہلے باپ کبھی رے، اتنی صاف ستھری جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے نا۔ مطلب ہے نا، اس لیے لوگ اتنے کمنٹ کر رہے تھے اس سے پہلے جو ویڈیو دیکھی تھی کہ بھائی نیکسٹ دیکھو بھائی، ابھی تو رہ گیا باتھ روم تو رہ گیا بھائی دیکھنا، بالکل دیکھ وہ ایسکلیٹر لگا رکھا ہے اسپیشل وہاں تک جانے کے لیے، بتاؤ دیکھنے کی چیز ہے، بڑی ہوتا ہے، بس صفائی میں کھو جاتے ہیں۔ کھو جاتے ہیں ہم کہ کتنا صاف ستھرا کلین ہے، جو اپنا چہرہ دیکھ لو دیواروں میں شیشے جو میں۔ لوگ وہاں کام کرتے ہیں وہ بھی بہت سوچتے ہیں ہمیں یہاں کام کرنا ہے، مطلب ایک باتھ روم کا وائفر بھی ایک اندر کا ثواب تو مل رہا ہے۔ اندر کا یہ ایک باہر کا تو باہر کا، اس پہ بھی نشان لگا رکھا، خوش ہو کے وہاں کتنی کام کرتے ہوں گے دل سے۔ بالکل
تو بہت اچھی لگی ویڈیو, تھینک یو آپ نے بتانے کے لیے, اور بھی دیکھو اس لیے ہم اور دیکھ پائے, ہے نا. اور اس بار لگ رہا ہے میں انہوں نے فون سے نہیں, پروفیشنل کیمرے سے بنایا, کیونکہ اس سے بھی بہت اچھا فرق پڑتا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ میں, لائک کر سبسکرائب کرے, بائے.